بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان دعاؤں کی تھوڑی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی دعا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدار ہوتے وقت پڑھنا منقول ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح پچھلے ویڈیو میں عرض کی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ دعا ریکارڈ ہونے سے رہ گئی، اسی وجہ سے قلم بند نہ ہو سکی۔ آگے فرمایا کہ بیدار ہونے کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے لگے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث مذکر مخلوقات سے اور خبیث مؤنث مخلوقات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ ان مواقع پر جہاں پر انسان ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، وہاں کے لیے بھی حضور پاک علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی دعا اور کوئی نہ کوئی ذکر تلقین فرمایا ہے، تاکہ اس موقع پر بھی انسان کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم رہے۔ اس دعا میں خبیث مذکر اور خبیث مؤنث مخلوقات سے پناہ مانگنے کی جو تلقین فرمائی گئی ہے، اس کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی وہ مقامات جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے وہ شیاطین کی آمہ جگہ ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کی جگہ ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان عام طور پر گندے اور ناپاک مقامات پر پائے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ خود خبیث مخلوق ہے اس لیے گندی جگہ کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تم ان گندے مقامات پر جاؤ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ شیاطین بسا اوقات تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شیاطین انسانوں کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے، لیکن دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور روحانی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ تمہیں ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیجے میں تمہارے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائے، اور بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شیاطین نے ان گندے مقامات پر باقاعدہ کسی انسان پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بہرحال ان مقامات پر اس بات کا احتمال ہے کہ شیاطین کی طرف سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والے کام سرزد ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے جراثیم شیاطین ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لہذا ان مقامات پر انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور جسمانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیاطین روحانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان مقامات پر شیاطین موجود ہوتے ہیں اور انسان وہاں پر 70 کلا ہونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، غلط قسم کے خیالات، غلط قسم کی خواہشات، غلط قسم کی آرزوئیں انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ان مقامات پر انسان کے جذبات اور خواہشات زیادہ زور دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ شامل حال نہ ہو تو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور یہ کہو کہ یا اللہ میں ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں شیاطین کا اجتماع ہوگا اور جہاں شیاطین انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں تاکہ ان شیاطین کے شر سے محفوظ رہوں۔ اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا۔ اس گندی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں وہ انشاءاللہ وہاں پر گناہوں سے اور غلط کاموں سے محفوظ رہے گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی سنت قرار دیا کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں داخل کرے اور اندر داخل ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لے جو اوپر گزری۔ پھر انسان جب فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اس وقت کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے دوسری دعا تلقین فرمائی:
اور دوسرا ادب بیان فرمایا وہ یہ کہ جب باہر نکلنے لگو تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالو اور پھر یہ دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ غفرانک کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے مغفرت مانگتا ہوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر بظاہر کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر دو باتوں سے مغفرت مانگتا ہوں۔ ایک اس بات سے کہ اس وقت میں جس حالت میں تھا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہو، اس سے مغفرت مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر جتنے انعامات فرمائے ہیں میں ان انعامات پر شکر کا حق ادا نہیں کر پایا۔ اب ایک نعمت اور مجھے مل گئی، ایک اور نعمت مجھے حاصل ہو گئی، کیونکہ جسم سے نجاست کا نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اب اس وقت اے اللہ میں آپ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی میں اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر میں آپ سے پہلے ہی مغفرت مانگتا ہوں۔ مغفرت مانگنے کے بعد یہ دعا فرمائی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یعنی اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اگر اس دعا میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس مختصر سی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانی کی عظیم کائنات بیان جمع فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں حضور پاک علیہ السلام سے دوسری دعا بھی منقول ہے جس میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔ وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دعا میں عجیب و غریب فکریں ہیں، ایسے فکر کہنا پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس کانے کی لذت عطا فرمائی، اور اس کانے میں جو قوت والے اجزاء تھے اور جو میرے جسم کو طاقت بخش سکتے تھے وہ اجزاء میرے جسم میں باقی رکھے، اور جو اجزاء تکلیف دہ اور گندے تھے وہ میرے جسم سے دور کر دیے۔ آپ غور کریں کہ انسان دن رات یہ کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کے نعمت ہونے کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ آگے فرمایا کہ زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے اگلی ویڈیو